موجود نہیں تھا. کہا میں تو 14 سال چل کر آیا ہوں, یہ بیت اللہ کہاں گیا؟ حرم خالی ہے, طواف رکا ہوا ہے. کہا ادھر کو گیا, ہمیں تو نہیں پتا کہاں گیا, بس ادھر کو گیا. پیچھے پیچھے چل پڑے. چلتے چلتے جنگل میں پہنچے. کیا منظر دیکھتے ہیں, رابعہ بصری ایک درخت کا ٹیک لگا کے بیٹھی اور کعبہ رابعہ بصری کا طواف کر رہا. کعبہ رابعہ بصری کا طواف کر رہا. ہشت بہشت 8 جنتیں ایسی, یہ دجال کی جنتیں لگتی ہیں ہمیں, جو حقیقت میں جہنم ہوں گی. تو خواجہ ابراہیم نے کہا بڈھیا تو نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ کہا تو آیا تھا کعبے کے لالچ میں تو تجھے کعبہ نہیں ملا, میں آئی تھی اس کے لالچ میں, اس نے کعبہ میرے پاس بھیج دیا. تو جب اللہ کے نبی حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے تھے, یہ کعبہ وہاں کیوں نہیں آیا تھا؟ یہ چند نمونے میں نے آپ کو دکھائے غلو کے. اس راستے سے شرک داخل ہوتا ہے, اس ذریعے سے یہ سبب ہے, یہ رئیسی باب ہے شرک کے داخلے کا. اور اسی لیے قرآن حکیم میں مالک عز و جل بیان فرماتا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے آپ کو حکم ہوا جمے رہیے آپ بھی, اور جو توبہ کر کے آپ کے ساتھ مل گئے جمے رہو اپنے دین پر, لیکن حد سے نہ بڑھنا. خبردار, غلو نہ کرنا, حد سے نہ بڑھنا. تم جو عمل کرتے ہو عرش والا تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن حکیم کی ایک آیت وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس, جو مفسر قرآن, جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام, قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام. کتنے نام ہیں یہ قوم نوح کے پنجتن پاک ہیں. اس کا مطلب ہے یہ پنجتن پاک کا عقیدہ اس وقت سے چل رہا ہے. آج بھی جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے نا پنجتن پاک کا. یہ قوم نوح کے پنجتن پاک جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے نام کے پتھر رکھ لو, ان کے نام کے پتھر رکھ لو جہاں جہاں بیٹھ کے یہ ذکر اذکار کرتے تھے, تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کر تمہیں بھی عبادت کا شوق پیدا ہوگا. بس اتنی سی بات سمجھائی. اور جب یہ نسل مر کے ختم ہو گئی, نئی نسل آ گئی, تو شیطان نے کہا تمہارے ماں باپ ان کی پوجا کیا کرتے تھے, تم بھی کرو. پہلی نسل کو صرف اتنا کہا کہ ان پنجتن پاک کی جگہوں پر ان کے نام کی مورتیاں بنا لو, پتھر گھڑ لو, ان پہ ان کے نام لکھ لو, تاکہ یہ دیکھ دیکھ کر تمہیں بھی شوق بڑھتا رہے کہ ہم نے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور جب وہ نسل مر کے ختم ہو گئی, نئی نسلیں آ گئی, تو انہوں نے اس جگہ کی پوجا کرنی شروع کر دی. آج بھی آپ دیکھو گے, آج بھی آپ درگاہوں پر دیکھو گے, ایک جگہ تو حضرت کی قبر ہے, اس کا طواف تو ہو رہا ہے, اس کی چوما چاٹی تو چل رہی ہے. ایک بیری کا درخت ہے کچھ فاصلے پر, اس پر بھی دھاگے لٹکے ہوئے ہیں, اس پر بھی کپڑے لٹکے ہوئے ہیں, اس کے پاس بھی جا کر رویا جا رہا ہے. پوچھا جائے بھائی وہ تو بابا جی کی قبر ہے, اور یہ کیا ہے؟ ایتھے بہ کے وہ چلا کٹ دے سنا, ایتھے بہ کے وہ چلا کا, وہ تو قبر ہے نا, وہاں تو بہت کچھ ہے. یہاں بھی انوار کم نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر سی ڈی اے ایک مقام, ایک سیکٹر میں ڈبل روڈ بنانے لگی, تو وہاں حضرت کی قبر نہیں, معاف کرنا, حضرت کی قبر نہیں, حضرت کی قبر سے ملحق برگد کا ایک درخت تھا. تو سی ڈی اے والوں نے کہا, میں چونکہ اسلام آباد کا رہنے والا تو وہ واقعہ مجھے پتا ہے, انہوں نے کہا اس درخت کو اکھاڑ دو, ڈبل روڈ بناؤ. وہ ساوے چنڈے والے پہنچ گئے, کہتے مار دینا لیکن یہ درخت اٹھانے نہیں دینا. کہا کیوں؟ کہا حضرت مر گئے اور یہ درخت میں ساری برکتیں چھوڑ کے گئے, یہاں حضرت بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, اس درخت کو اٹھا کر وہاں پہ لے جاؤ تو ٹھیک ہے, وگرنہ اس درخت کو ہم ہٹانے. حضرت کی پوجا تو ہے, حضرت کے درختوں کی بھی پوجا ہے, حضرت کی بلی کی بھی پوجا ہے. تو سی ڈی اے نے مجبور ہو کر, پیچھے سے ڈبل روڈ آتا ہے, وہاں سنگل روڈ ہے, پھر آگے ڈبل روڈ ہے,
یہ درختوں کی پوجا اگر قوم نوح میں ہوا کرتی تھی تو یہ درختوں کی پوجا آج بھی ہے. بلے شاہ کے دربار کے اوپر لگا ہوا بیری کا درخت، اس کے نیچے چادر بچھا دو، بیر گرا تو بیٹا پیدا ہوگا، پتا گرا تو بیٹی پیدا ہوگی. اور ایک جگہ پر ہم نے تعلیق لگائی کہ نہ بیر گرا نہ پتا گرا، تنکا گر گیا، اب کیا زنخہ پیدا ہوگا؟ یہ درختوں کی پوجا کہ وہ حضرت تو 1.25 لاکھ کے جہاں بیٹھ کے انہوں نے عبادت کی ہے، یہ مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے. یہ حضرت کی جوتی ہے، یہ حضرت کا درخت ہے، یہ حضرت کی پگڑی ہے، یہ حضرت کی تسبیح ہے. یہ غلو کا طریقہ قوم نوح کے اندر ایسے ہی داخل ہوا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب قوم نوح کے 5 بزرگ مر گئے تو لوگوں نے انہیں دفن کر کے ان کی قبروں کی مجاورت اختیار کر لی، مجاور بن گئے. یہ سجادہ نشین، یہ گدی نشین، یہ مخدوم آج کے نہیں ہیں. یہ شرک کا دروازہ قوم نوح سے کھلا ہوا ہے. مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی قبروں کی مجاورت اختیار کی، ان کی مورتیاں بنائی، پھر ان کی عبادت شروع کر دی. ابن جریر اپنی سند سے محمد بن قیس کا قول نقل کرتے ہیں کہ یغوث، یعوق، نصر اولاد آدم میں سے نیک اولیاء تھے. جس کو وہ پوجتی تھی وہ کون تھے؟ یہ نقطہ بڑا باریک ہے، ذرا سمجھنا. قوم نوح جن کو پوجتی تھی وہ کون تھے؟ اولاد آدم میں سے نیک لوگ تھے. اور ہمارے انڈیا پاکستان میں جن کو پوجا جاتا ہے وہ کون ہے؟ مسجد میں کھڑا ہوں، کچھ نام ہیں جو زبان پہ لیتے ہوئے ڈر ہوتا ہے وضو نہ ٹوٹ جائے. لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، پیر اٹ شاہ، کتے والی سرکار، کاما والی سرکار، چادر والی سرکار، پیر گھوڑے شاہ. لاہور کے اندر بہت بڑا دربار، انہیں انسان نہیں ملا پوجنے کے لیے، گھوڑے کو دفن کر دیا. جن کو قوم نوح پوجتی تھی وہ نیک اولیاء اللہ تھے. جن کو آج پوجا جاتا ہے یہ جانوروں کی قبریں بنا لیتے ہیں. ارے نام تو چج کا رکھ لو، کوئی نام رکھنے میں پیسے لگتے ہیں، کوئی اچھا سا نام دو. پیر و مرشد، امام طریقت، اور آخر کے اندر پیر کا کیتاڑ. پاکستان کے اندر بہت بڑا پیر ہے، زندہ ہے، اس کا نام لقب ہے پیر کا کیتاڑ. اس سے بڑا گمراہ اور ظالم کون ہوگا؟